سینئر کشمیری حریت رہنما سید علی گیلانی کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ حریت رہنما کا جسد خاکی پاکستانی ورشم میں لپیٹا گیا تھا۔ بھارتی فورسز نے صبح 4:30 بجے میت کو اہل خانہ سے زبردستی حاصل کیا اور تدفین حیدر پورہ میں ہی کر دی گئی۔ بھارتی فورسز نے صرف چند قریبی رشتہ داروں کو ہی جنازے میں شرکت کی اجازت دی۔ حریت رہنما سید علی گیلانی 29 ستمبر 1929 کو پیدا ہوئے۔ جماعت اسلامی مقبوضہ جموں و کشمیر کے رکن رہے۔ سید علی گیلانی نے تحریک حریت کے نام سے اپنی جماعت بنائی۔ وہ آل پارٹیز حریت کانفرنس کے چیئرمین بھی رہے۔ وہ جموں و کشمیر میں بھارتی قبضے کے سخت مخالف اور مظلوم کشمیریوں کی توانا آواز سمجھے جاتے تھے۔ حریت رہنما سید علی گیلانی کی پارلیمنٹ ہاؤس کے سبزہ زار میں غائبانہ نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ وفاقی وزراء، اراکین پارلیمنٹ اور دیگر حکام کی نماز جنازہ میں شرکت۔ صدر اور وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی شریک ہوئے۔ پاکستان میں قابض بھارتی فورسز کی جانب سے تحریک آزادی کشمیر کے سینئر رہنما سید علی گیلانی کے جسد خاکی کو چھینے جانے کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے جاری بیان میں کہا، عالمی برادری کو بھارت کے زیر انتظام جموں و کشمیر کی ابتر صورتحال کا نوٹس لینا چاہیے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں، سید علی گیلانی نے کشمیر کی آزادی کے لیے بھارتی ظلموں برداشت کیے۔ حریت رہنما سید علی گیلانی بھارتی فوج کے سامنے چٹان کی طرح کھڑے رہے۔ لاہور میں سید علی گیلانی کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ سراج الحق نے کہا، سید علی گیلانی کی رحلت سے کشمیری عوام یتیم ہو گئے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی اور وزیر اعظم عمران خان نے سینئر کشمیری حریت رہنما سید علی گیلانی کے انتقال پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے سید علی گیلانی کے انتقال پر ایک روزہ سوگ اور پرچم سرنگو رکھنے کا بھی اعلان کیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بزرگ کشمیری حریت رہنما سید علی گیلانی کے انتقال پر اظہار افسوس کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ سید علی گیلانی کی قربانیاں اور جدوجہد کشمیریوں کے بھارتی قبضے کے خلاف ناقابل تسخیر عزم کی علامت ہے۔ سید علی گیلانی کا خواب اور ان کا مشن تب تک زندہ رہے گا۔ حریت رہنما سید علی گیلانی اور وفاقی وزراء اور حکومتی نمائندوں نے زبردست خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کی جدوجہد آزادی کشمیر کو لازوال قرار دیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں، سید علی گیلانی تشدد کے باوجود کشمیر کی آزادی کی تحریک میں صدا بلند کرتے رہے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف نے سید علی گیلانی کے انتقال پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سید علی گیلانی کا زندگی جہد مسلسل اور ایک استعارہ تھی۔ سید علی گیلانی کا مشن کشمیر کی آزادی تھا اور اس خواب کی تعبیر ہماری منزل ہے۔ سید علی گیلانی کشمیر میں آزادی کی تحریک کا دوسرا نام تھے۔ سید علی گیلانی کی وفات کا سن کر دکھ ہوا۔ نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز کہتی ہیں، ان کی جدوجہد اور سفر آنے والی نسلوں کو متاثر کرے گا۔ نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز کہتی ہیں، سید گیلانی کی جدوجہد اور سفر آنے والی نسلوں کو متاثر کرتا رہے گا۔ سید علی گیلانی نے ساری زندگی کشمیر کی آزادی اور ظلم کے خلاف وقف کر دی۔ مقبوضہ کشمیر نے باپ جیسی شخصیت کو کھو دیا۔
سینئر حریت رہنما سید علی گیلانی کی وفات پر حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کہتی ہیں کشمیر کی عوام یتیم ہو گئی، کشمیر کے عظیم رہنما کو ہم نے کھو دیا، ان کی کمی ہمیشہ محسوس ہوگی۔ کشمیری رہنما سید علی گیلانی کی وفات کے بعد بھارت کی قابض سرکار نے مقبوضہ آبادی میں کرفیو لگا دیا اور انٹرنیٹ سروس بھی معطل کر دی۔ حریت رہنما کے آخری دیدار کے لیے سری نگر کے اطراف سے حیدرپورہ جانے والی کوششوں کو بھی پرتشدد کر کے واپس بھیج دیا گیا۔ جو کہتے تھے انہوں نے سڑکیں بنائی، وہ سڑکوں کے نام پر ووٹ لیتے تھے۔ ہم نے ماضی کی حکومت سے 3 گنا زیادہ سڑکیں بنائیں۔ سڑکوں کی کمیشن سے لندن میں فلیٹ نہیں بنائیں گے۔ سیالکوٹ کھاریا موٹر وے کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ صنعتوں کو سہولیات دیے بغیر ملک کی دولت میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ جب تک آمدن میں اضافہ نہیں ہوگا ہم قرض نہیں اتار سکتے۔ تحریک انصاف کے رہنما مراد سعید کہتے ہیں امید ہے موٹر وے منصوبے رواں سال شروع ہو جائے گا۔ 3 سال کے دوران 1753 کلومیٹر سڑکیں تعمیر کی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کارکردگی عوام کے سامنے پیش کرنے کی روایت ڈالی۔ پہلے کسی نے عوام کے سامنے کارکردگی پیش نہیں کی۔ 3 سال کے دوران سڑکوں کی تعمیر کے 12 منصوبوں کا آغاز کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا چمن بارڈر کچھ عرصے کے لیے بند کرنے کا اعلان۔ کہا خطے میں پاکستان کی ذمہ داریاں بڑھنے والی ہیں۔ نون لیگ قیادت کے اپنے اپنے بیانات ہیں۔ حکومت کے دروازے اپوزیشن سے بات چیت کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں۔ اپوزیشن لانگ مارچ کرنا چاہتی ہے تو شوق سے کرے، کسی کو انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب نے کہا کہ پی ٹی ایم کے قیام کا مقصد کسی جماعت کو ریلیف نہیں دینا تھا۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر سب جماعتوں کا اتفاق نہیں ہے، جبکہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے قیام کا مقصد کسی سیاسی جماعت کو ریلیف دینا نہیں بلکہ عوام کی خدمت تھا۔ امریکہ نے طالبان کے ساتھ مل کر کام کرنے کا اشارہ دے دیا۔ امریکی جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل مارک ملی کہتے ہیں طالبان تبدیل ہوئے یا نہیں دیکھنا باقی ہے، ممکن ہے داعش کے خلاف طالبان کے ساتھ کام کریں۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈومنک راب طالبان قیادت سے مذاکرات کے لیے قطر روانہ، کل اسلام آباد پہنچیں گے۔ ڈومنک راب طالبان قیادت سے ملاقات کے دوران 4 نکاتی ایجنڈے پر بات کریں گے، جس میں افغانستان میں امن و امان یقینی بنانا بھی شامل ہے۔ چین نے طالبان کو افغانستان کی تعمیر و ترقی میں مدد کی مشروط پیشکش کر دی۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا ایسی حکومت کو خوش آمدید کہیں گے جس میں تمام طبقوں کی نمائندگی ہو۔ آئندہ چند دنوں میں افغانستان میں غذائی بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ اقوام متحدہ نے وارننگ جاری کر دی۔ افغانستان میں زمینی صورتحال انتہائی خراب ہے۔ ملک میں موجود آدھے سے زیادہ بچوں کو پہلے ہی کھانے کے حصول میں مشکلات کا سامنا ہے، جس کے باعث افغانستان کو غذائی قلت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پاکستان میں کورونا پھر زور پکڑنے لگا، اموات میں اضافہ ہو گیا۔ موذی وائرس مزید 89 زندگیاں نکل گیا، اموات 25,978 ہو گئی۔ مزید 4,103 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی۔ 11,67,791 افراد کورونا میں مبتلا ہو چکے۔ 10,48,872 صحت یاب، 92,941 مریض زیر علاج ہیں۔ مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد کورونا میں مبتلا ہو گئے، اپنے آپ کو گھر میں قرنطینہ کر لیا۔ وزارت تجارت کے مطابق مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد اپنی کورونا ویکسینیشن مکمل کروا چکے ہیں۔ وہ گزشتہ روز لاہور میں ایک فرد سے ملے تھے۔ این سی او سی کے سربراہ اسد عمر کہتے ہیں بھارتی ڈیلٹا ویرینٹ پاکستان میں تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اسپتالوں میں کورونا تشویشناک مریضوں کی تعداد بلند ترین سطح پر ہے۔
اور بھارتی ڈیلٹا ویرینٹ کے پھیلاؤ سے اسپتالوں پر بوجھ بڑھ سکتا ہے۔ پنجاب کے 25 اضلاع میں اسمارٹ لاک ڈاؤن میں 15 ستمبر تک نرمی کر دی گئی، جس کے بعد اب بازار اور کاروباری مراکز رات 10 بجے تک کھلیں گے۔ ریسٹورنٹس میں 50% ویکسینیٹڈ افراد کو رات 12 بجے تک انڈور ڈائننگ کی اجازت ہوگی، ساتھ ہی تمام مزارات بھی کھولنے کا اعلان۔ کراچی کے تاجروں نے کورونا پابندیوں کے خلاف آج سے بھوک ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ کراچی میں 44% ویکسینیشن کے باوجود کاروبار پر پابندی کا فیصلہ داخلی پالیسی ہے۔ سندھ حکومت سے رات 10 بجے تک کاروبار کرنے اور ہفتے میں صرف ایک دن کاروبار بند کرنے کی اجازت دینے کا مطالبہ۔ کورونا وائرس کے بعد جاری دنیا بھر میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 45,46,000 ہو گئی۔ مریضوں کی تعداد 21 کروڑ 93 لاکھ ہو گئی۔ 19 کروڑ 61 لاکھ مریض سے حجاب ہو چکے۔ امریکہ میں 6,60,000، برازیل میں 5,81,225، بھارت میں 4,40,000 اور سعودی عرب میں 8,552 اموات ہو چکی ہیں۔ شہدائے پاکستان ہمارا فخر، شہداء غازیوں اور ان سے جڑے تمام رشتوں کو سلام۔ DGISPR نے شہداء غازیوں اور ان کے خاندان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے 7ویں ویڈیو جاری کر دی۔ پاک بحریہ کے فضائی بیڑے میں پہلے جدید لانگ رینج ایئر کرافٹ کی شمولیت۔ نیول چیف ایڈمرل امجد نیازی کا تقریب کے آغاز سے قبل کشمیری حریت رہنما کے انتقال پر اظہار تعزیت۔ کہا کہ پاک بحریہ حربی آلات کو جدید بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ پاک بحریہ ملکی سرحدوں کی حفاظت کے لیے تیار ہے۔ امریکی ریاست نیو یارک میں سمندری طوفان ایڈا نے تباہی مچا دی۔ مختلف حادثوں میں نیو جرسی میں 1 اور نیو یارک میں 6 افراد ہلاک۔ زیر زمین اسٹیشنز پانی سے بھر گئے، سڑکیں دریاؤں کا منظر پیش کرنے لگیں۔ ریاستی حکام نے ایمرجنسی نافذ کر دی۔